حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سب نے کئی بار سنا اور پڑھا ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی تفصیلاً آیا ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی اور اس وقت بنی اسرائیل اور مصر کے لوگوں میں کیا اختلافات پیدا ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ کیوں اور کہاں دفن کیا گیا، اس کا ذکر آج ہم اپنی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبوت کا تاج حضرت یوسف علیہ السلام کے نصیب میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے پناہ محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے، اور ایک دن آیا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا، مگر اللہ کے فضل سے آپ سلامت رہے، اور ایک قافلے کے سردار نے آپ کو کنویں سے باہر نکال لیا اور بعد میں مصر لے جا کر عزیز مصر کو فروخت کر دیا۔ مصر پہنچ کر آپ کی آزمائشیں مزید بڑھ گئیں اور عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریب کرنے لگی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کے لیے 7 دروازے کھلے اور آپ فریب سے بچ نکلے، مگر جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تو اللہ نے آپ کی مدد ایک نومولود بچے کی گواہی سے کی، جو اپنی ماں کی گود میں آپ کے حق میں بول پڑا۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا، مگر عزیز مصر کی بیوی نے بدلہ لینے کے لیے آپ کو جیل خانے میں بھیج دیا۔ وہاں جا کر بھی آپ نے اللہ کی عبادت نہ چھوڑی اور قیدیوں کی تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ کے عطا کیے گئے علم سے ان کے خوابوں کی تعبیر کرتے رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی پیش نہ کر سکا۔ دربار میں موجود ایک خادم جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قیدی رہ چکا تھا، اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف کو دربار میں بلایا جائے اور تعبیر لی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر پیش کی جو کہ بعد میں صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا علم اور برتاؤ دیکھ کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا، اور بعد میں آپ عزیز مصر بنے۔ کچھ وقت گزرا اور وہ گھڑی آ گئی اور آپ اپنے والد حضرت یعقوب سے ملے اور انہیں اپنے ساتھ رکھا، اور بنی اسرائیل کو مصر میں رہنے کی جگہ بھی دی گئی۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا ذکر تفصیلاً نہیں ملتا، لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد مصر میں اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے قبیلے میں برکت نازل ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ اچانک دریائے نیل خشک ہونے لگا تو مصر کے لوگوں نے اس کو مشیت الہی جان کر آپ کے جسم مبارک کو دریائے نیل کے کنارے سنگ مرمر کے صندوق میں ڈال کر دفن کر دیا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد مصر کے لوگ فرعون کے غلام بن گئے تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے، لیکن ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے اور دریائے نیل کے کنارے بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی مگر انہیں راستہ نہ ملا۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر کبھی یہاں سے ہجرت کرنے لگو تو میرے تابوت کو ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے، لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی، اور جب وہاں کھدائی کی گئی تو تابوت وہاں موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے تابوت ساتھ لیا اور سفر شروع کیا۔ اللہ کی مدد سے انہیں راستہ مل گیا اور بالآخر وہ ارض مقدس پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔
یہودیوں کے مطابق فلسطین کے مغربی کنارے پر آباد شہر ابلس وہی شہر ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اس علاقے کو یہودی مقام یوسف بھی کہتے ہیں اور یہودیوں نے اس علاقے میں اپنا آرمی بیس قائم کر رکھا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ راز آج بھی راز ہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔